بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر درود السلام بھیجتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون۔ وآیۃ لہم، وآیۃ اور ایک نشانی، لہم ان کے لیے۔ اب پیچھے بھی ہم نے آیت میں جو پڑھی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی تھی، دن اور رات کا اور سورج اور چاند کا جو ہے وہ ایک مدار میں چلنا۔ تو اب اس لیسن میں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ایک مزید نشانی بیان فرما رہا ہے۔ وآیۃ اور ایک نشانی، لہم ان کے لیے، انا یہ کہ ہم نے، حملنا ہم نے سوار کیا، ٹھیک ہے، ذریتہم ان کی اولادوں کو، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، نسل کو، ان کی اولادوں کو ہم نے سوار کیا، فی الفلکی کشتی میں، مشحون بھری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کو سوار کیا۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو، ان کی اولادوں کو کہہ سکتے ہیں، یا ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اب بھری ہوئی کشتی سے یہاں مراد جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے کشتی بنائی۔ اس سے پہلے زمین پر یہ کہہ لیں سمندر پر، پانی پر کشتی بنانے کا یہ کہہ لیں کہ کسی نے بھی نہیں بنائی تھی، نہ یہ کہہ لیں کہ تصور ہی تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا جب ان کی قوم پر عذاب آنا تھا پانی کا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کشتی بناؤ بڑی ساری، اور اس میں اپنے پیروکاروں کو لے لو، سوار کرو، اور جتنے بھی جانور ہیں ان کا بھی ایک ایک جوڑا سوار کر لو۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کشتی میں جو سوار تھے ان کے علاوہ زمین پر جو بھی تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ان کی نسل کو اور ان تمام انسانیت کو، سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت پانی میں غرق کر دیا تھا، سوائے اس کشتی کے سواروں کو۔ تو اس طریقے سے آپ یہ کہہ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنی بھی نسلیں آگے سے چلی ہیں آج تک کے لیے اور قیامت تک کے لیے، وہ سب کے سب اس کشتی کے سواروں کی نسلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک مراد کیا ہو گیا کہ رہتی دنیا تک کے جتنے بھی انسان آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے بتایا اس بڑی کشتی میں ایک قسم کی جو ہے ان کی اولادیں سوار تھیں، کیونکہ حضرت اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرا آدم، دوسرا انسان۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جو زمین پر تشریف لائے، اس کے بعد ان کی جو آگے نسلیں چلیں، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جب آئے تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تمام انسانوں کو ختم کر دیا گیا تھا، اس عذاب میں، پانی کے عذاب میں غرق کر دیا گیا تھا، سوائے انہی کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، صرف وہ کشتی میں سوار کر دیے گئے اور بچا لیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہی اس سے مراد ہم وہی کشتی لیں گے، بھری ہوئی کشتی، یعنی ہم نے ان کی اولادوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی آج تک کی جتنی بھی نسلیں ہیں یہ اصل میں ان سواروں کی ہی نسلیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہو گیا کہ پوری انسانیت اس وقت سوار تھی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، وَخَلَقْنَا اور ہم نے بنایا یا ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مِّن مِّثْلِهِ اسی مثال، یعنی اس جیسی اور چیزیں، یعنی اس جیسی اور کشتیاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا اس جیسی اور چیزیں، ماں جنس پر یرکبون وہ سوار ہوتے ہیں۔ رکب را کاف با اس میں لفظ ہے، اصل حروف جو ہیں رکبہ جس کا مطلب ہوتا ہے سوار، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس میں وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اس جیسے ہم نے اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سواری کرتے ہیں یا وہ سوار ہوتے ہیں۔ اب اس جیسی اور چیزیں مراد اس میں اگر لی جائے کشتی بھی آ سکتی ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی ایجاد کی اس سے پھر کشتیوں کو ایجاد کرنے کا سلسلہ چلا، کشتیاں بنانے کا سلسلہ چلا، اور انسان کو پتہ چلا کہ پانی پر بھی جو ہے وہ سفر کیا جا سکتا ہے۔ اور پہلے زمینی سفر تھا، بری یعنی خشکی کا سفر ہوتا تھا، پھر پانی یعنی بحری سفر بھی ہونا شروع ہو گیا۔
تو بحری سفر جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایجاد کیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اس سے جو ہے یہ سلسلہ چلا۔ تو اس جیسی اور کشتیاں بھی بنی اور اس جیسے اور چیزیں بھی جس پر سواری کر سکتے ہیں، جیسے یہ کہہ لیں کہ آسمان پر اڑنے کے لیے جہاز، اور اسی طریقے سے زمین پر بہت ساری جو ہے وہ ویکلز، مینز ٹرانسپورٹیشن جو بھی ہیں، گاڑیوں کا چلنا، سائیکل، موٹر سائیکل، پھر کار، اور پھر ٹرین، اور اس طریقے سے مطلب اور بہت ساری چیزیں جن پر وہ سواری کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے اس وقت تک جو ہے وہ صرف جانور دیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کشتی کو جو ہے وہ ایجاد کر کے ان کو ایک اور نئی سوچ جو ہے وہ عطا کی۔ وَخَلَقْنَا، اور ہم نے پیدا کیے، لَهُمْ ان کے لیے، مِن مِثْلِهِ اسی مثال، ما یرکبون جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی اس جیسی اور چیزیں جو ہے وہ ہم نے پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ وَإِن، اور اگر، نشا ہم چاہتے، نغرقہم تو ان کو غرق کر دیتے، تو ہم ان کو غرق کر دیتے۔ غرق کا لفظ دیکھیں درمیان میں پوشیدہ ہے، شروع میں جو نون آ رہا وہ ہم کے لیے ہے، نغرق ہم غرق کر دیتے، غرق ہم کا مطلب انہیں، نغرقہم ہم ان کو غرق کر دیتے۔ وَإِن نَّشَأْ، اور اگر ہم چاہتے، نغرقہم تو ان کو غرق کر دیتے، یعنی ان کے پاس اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے یہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا۔ جس طرح سے آسمان سے پانی برسا، جس طرح سے زمین نے اپنا پانی اگل دیا، اور روایات کے مطابق پتہ چلتا ہے پورے کرۂ ارض پر پانی ہی پانی تھا۔ تو ایسے میں اس کشتی کے سوار صرف جو ہے وہ بچا لیے گئے، باقی سب کے سب تباہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم ان سب کو غرق کر دیتے۔ فلا، پس نہ، صریخہ فریاد سننے والا ہوتا، لہم ان کی، پس ان کی کوئی فریاد سننے والا نہ ہوتا، ان کی کوئی چیخ و پکار سننے والا نہ ہوتا۔ قرآن پاک میں صریخہ کا معنی جو ہے وہ چیخ و پکار کے لیے بھی آیا ہے۔ فلا صریخ لہم، پس ان کی کوئی فریاد سننے والا نہ ہوتا، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، ینقذون بچائے جاتے، اور نہ ہی وہ بچائے جاتے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو غرق کر دیتے، اور ان کی کوئی فریاد، کوئی ان کی چیخ و پکار سننے والا نہ ہوتا، اور نہ ہی وہ بچائے جا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ ہی کسی کو تباہ کرنا چاہے تو بھی کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ کسی کو بچانا چاہے تو کوئی ان کو تباہ کرنے والا نہیں ہے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اللہ سوائے، رحمتاً رحمت کے، منا ہماری طرف سے، یعنی سوائے ہماری رحمت کے، ومتاعًا اور متاع فائدہ، وقت مقرر، سامان، متاع کا معنی زیادہ تر جو ہے وہ فائدہ لیا جاتا ہے، اس کا معنی سامان بھی ہے۔ الہ حین، ایک مقررہ مدت تک، حین کا مطلب مدت، مقررہ وقت، ٹھیک ہے، ایک مقررہ وقت تک فائدے کے لیے، سوائے ہماری رحمت کے، اور ایک مقررہ وقت تک فائدے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو سوار کیا اور بچا لیا، ان کو غرق ہونے سے بچا لیا، یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہوا تھا، اور ایک مدت تک کے لیے ان کے لیے فائدہ ہے، یعنی قیامت آئے گی، پھر اس وقت جو ہے وہ سب کے سب انسان تباہ برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائے گی دنیا، اور پھر جو ہے وہ یہ کہنے آخرت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ومتان الہین سے مراد یہی ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔